गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए हैं आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो लेकर और उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तानी एसएसजी नेवी कमांडोज वर्सेस इंडियन मार्कोस कमांडोज कंपैरिजन। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यस गाइस, एसएसजी और क्या बोलते हैं जो मार्कोस है इंडिया के और पाकिस्तान के एसएसजी नेवी कमांडोज है, उनके बीच आप लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आया था कंपैरिजन वीडियो लेके आओ। तो फाइनली आप लोगों के कहने पे लेके आ गए हैं और देखते हैं कि वीडियो कैसा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम इसके। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ममालिक ये दावा करते हैं कि उनकी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ज़्यादा प्रोफेशनल और ताकतवर है। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की नेवी एसएसजी कमांडोज और इंडियन मैरीन कमांडोज यानी मार्कोस का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि किस मुल्क के कमांडोज की ट्रेनिंग हार्ड है, कौन से कमांडोज ज़्यादा प्रोफेशनल और ताकतवर हैं, ये दोनों कमांडो फोर्सेस कौन से हथियार इस्तेमाल करती हैं और इन दोनों स्पेशल फोर्सेस के किए जाने वाले उन सीक्रेट ऑपरेशंस को भी डिस्कस करेंगे जो एनएसजी और मार्कोस ने अपने मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर किए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं हूँ यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। मार्कोस इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्स है जिसे 1987 में बनाया गया। इन कमांडोज का मेन काम इंडिया की समंदरी हदूद की हिफाजत करना है। किसी महाज पर दहशतगर्दों का मुकाबला करना हो या समंदर के अंदर कोई सीक्रेट ऑपरेशन करना हो, ये कमांडोज हमेशा सरे फहरिस्त होते हैं। इन कमांडोज की ज्यादातर ट्रेनिंग इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स पारा कमांडोज की यूनिट के अंडर की जाती है। इंडियन नेवी के तकरीबन 500 सोल्जर्स में से सिर्फ 20 या 25 सोल्जर्स को मार्कोस कमांडोज के लिए चुना जाता है, जिनमें से सिर्फ 8 या 10 सोल्जर्स ही अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर पाते हैं। इन कमांडोज का शुमार दुनिया के बेहतरीन नेवी कमांडोज में किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें पाकिस्तानी एसएसजी नेवी कमांडोज की, तो एसएसजीएन पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स है जिसका पूरा नाम स्पेशल सर्विस ग्रुप नेवी है। इन कमांडोज की बुनियाद 1966 में रखी गई। फ्रेंड्स, 1965 की इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद पाकिस्तान को अपनी समंदरी हदूद की हिफाजत के लिए एक स्पेशल फोर्स की जरूरत महसूस हुई। तब पाकिस्तान ने एसएसजी नेवी कमांडोज को बनाया और समंदर के अंदर और बाहर होने वाले खतरनाक ऑपरेशंस की ट्रेनिंग देकर समंदरी हदूद की जिम्मेदारी सौंपी। एसएसजी नेवी कमांडोज की ज्यादातर ट्रेनिंग पाकिस्तान आर्मी की एसएसजी यूनिट के अंडर की जाती है। इन कमांडोज को समंदर के अंदर और बाहर ऑपरेशन करने में प्रोफेशनल माना जाता है और इसका सबूत ये है कि कई ममालिक ने अपने मुल्क के अंदर सीक्रेट मिशंस के लिए पाकिस्तान एसएसजी नेवी को चुना और इस फोर्स ने इन ममालिक में कामयाब ऑपरेशंस किए। इन ममालिक में फ्रांस भी शामिल था। इस ऑपरेशन की तफसील मैं आपको आगे चलकर इस वीडियो में बताऊंगा। अब बात करते हैं इन कमांडोज की ट्रेनिंग की। इंडियन मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग में ज्यादा हाथ इंडियन आर्मी के पारा कमांडोज का है। इसके अलावा इनकी ट्रेनिंग दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के नेवी कमांडोज के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेज में की जाती है। मार्कोस की सिलेक्शन के लिए 20 साल की उम्र के सोल्जर्स को स्पेशली नेवी से सिलेक्ट किया जाता है और 500 सोल्जर्स में से सिर्फ 10 सोल्जर्स ही ये पूरी ट्रेनिंग मुकम्मल कर पाते हैं। इनकी मुश्किल तरीन ट्रेनिंग में 25 किलो वजनी बैग उठाकर घुटनों तक मौजूद कीचड़ में भागना शामिल है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का एक अहम पहलू है हेल वीक, जिसका दौरानिया 5 हफ्ते का है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को कई दिन तक सोने नहीं दिया जाता। सोल्जर्स को भूखा रखा जाता है और ऐसे मुश्किल टास्क करवाए जाते हैं। मार्कोस के सोल्जर्स को पैरा जंपिंग के लिए पैरा ट्रूपिंग स्कूल आगरा और गोताखोरी की ट्रेनिंग के लिए कोची में मौजूद डाइविंग स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस कमांडोज की ट्रेनिंग का एक अहम हिस्सा हालो और हाहू जंप्स हैं। हालो यानी हाई आल्टीट्यूड लो ओपनिंग जंप है, जिसमें सोल्जर को जमीन पर 11 किलोमीटर ऊंचाई से कूदना होता है। यानी सोल्जर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर जब जमीन से 11 किलोमीटर दूर रह जाता है तब वो अपना पैराशूट खोल सकता है, इससे पहले नहीं। जबकि हाहो से मुराद हाई आल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जंप है। इस ट्रेनिंग में सोल्जर को हेलीकॉप्टर से जंप करने के फौरन बाद
صرف 5 سے 10 سیکنڈ کے اندر پیراشوٹ کو کھولنا ہوتا ہے۔ فرینڈز، ہاہو ٹریننگ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جمپ سخت جما دینے والی سردی میں برفانی علاقوں میں کیے جاتے ہیں۔ سولجرز -30 سینٹی گریڈ میں ہیلی کاپٹر سے چھلانگ لگا کر اپنا ٹاسک مکمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو جدید اسلحہ اور ہیوی مشین گنز چلانے کی ٹریننگ بھی دی جاتی ہے۔ وہیں اگر ہم بات کریں SSG نیوی کمانڈوز کی تو ان کمانڈوز کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے پاکستان آرمی کے SSG کمانڈوز کی للکار اور سمندر کی تہ سے۔ اس کے علاوہ ان کمانڈوز کی امریکن نیوی سیلز اور رشین کمانڈوز کے ساتھ اسپیشلی جوائنٹ مشقیں بھی کروائی جاتی ہیں۔ سمندر کی تہ ہو، زمین ہو، ریگستان یا ہوا، یہ کمانڈوز چاروں ڈومین میں آپریشن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کمانڈوز کی ٹریننگ میں روزانہ 4 میل تک بھاگنا اور اس کے فوراً بعد سمندر میں روزانہ 20 کلومیٹر تیرنا شامل ہے۔ فرینڈز، اس ٹاسک کی ایک حیران کن بات یہ ہے کہ ان سولجرز کو سمندر سے باہر تب تک نہیں آنے دیا جاتا جب تک یہ اپنی 20 کلومیٹر کی تیراکی مکمل نہ کر لیں، حتیٰ کہ ان کو کھانا بھی سمندر کے اندر دیا جاتا ہے۔ فرینڈز، کسی بھی آپریشن کے دوران اگر انہیں کچھ کھانے کو میسر نہ ہو تو ان کمانڈوز کو کیکڑے، سانپ اور زندہ مرغی نہ صرف کھانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے بلکہ ان سانپوں اور جانوروں کو جنگلوں سے کہاں سے اور کیسے پکڑنا ہے یہ سب ان کی تربیت میں شامل ہے۔ سمندر کے گرد، سمندر کے اوپر، سمندر کے اندر کون سا آپریشن کیسے کرنا ہے یہ سب ان کی تربیت میں شامل ہے۔ ان ٹریننگز کا اندازہ لگانا ہمارے لیے کافی مشکل ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کر آپ کو سمندر میں پھینک دیا جائے تو ایک عام شخص کیسے سروائیو کرے گا، لیکن ان کمانڈوز کو ہاتھ پاؤں باندھ کر 30 سے 35 فٹ کی بلندی سے سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے اور ایک مخصوص وقت میں ان سولجرز کو اپنے ہاتھ پاؤں کھول کر واپس پانی سے باہر آنا ہوتا ہے۔ فرینڈز، یہ مشکل ٹریننگ بہت ہی کم ممالک کے نیوی کمانڈوز کو دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر سولجر دشمن کے ہاتھ لگ جائے اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں تو بچ کر کیسے نکلنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ٹریننگ میں ویپن ہینڈلنگ، ایمونیشن اینڈ ایکسپلوزیو ٹریننگ، ان آرم کامبیٹ ٹریننگ، کلوز کوارٹر بیٹل ٹریننگ، شپ انٹرونشن ڈرلز، جوڈو کراٹے اور ہوسٹیج ریسکیو جیسی کئی سخت ٹریننگ دی جاتی ہیں۔ ہر سال ہزاروں سولجرز نیوی SSG کمانڈوز کے لیے اپلائی کرتے ہیں، لیکن ٹریننگ سے گزرتے چند سولجرز ہی بچ پاتے ہیں جو نیوی SSG کمانڈوز کا بیج اپنے سینے پر لگانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ان کی ٹریننگ کا ایک اہم ٹاسک ہیلو ریپیلنگ اور ہیلی کاپٹر سے سمندر میں چھلانگ لگانا ہے۔ فرینڈز، اب بات کرتے ہیں ان دونوں ممالک کی فورسز کے آپریشنز کی۔ مارکوز نے 1987 میں آپریشن پون کیا، 1989 میں آپریشن کیکٹس، 1991 میں آپریشن تاشا، 1992 میں آپریشن زبردست، 1993 میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ مل کر صومالیہ کے اندر آپریشن کیا، 1995 میں آپریشن رکشک اور اس کے بعد 1999 میں کارگل وار کے دوران بھی یہ کمانڈوز ایکٹیو رہے اور ان کا لاسٹ آپریشن ممبئی اٹیک کے دوران آپریشن بلیک ٹورنیڈو تھا جو کہ 2008 میں کیا گیا۔ لیکن یہاں میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ یہ سب آپریشنز بالکل چھوٹی سطح کے تھے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا آپریشن نہیں تھا جو بہت خطرناک یا ایسا ہو جسے مکمل کرنا مشکل یا ناممکن ہوتا۔ اسی کے برعکس اگر SSG کمانڈوز کے آپریشن کی بات کی جائے تو حالیہ PC گوادر آپریشن جس میں دہشت گردوں نے گوادر میں موجود PC ہوٹل پر حملہ کر دیا تھا، ان کے خلاف آپریشن کرنے والے SSG نیوی کمانڈوز ہی تھے۔ ان کمانڈوز نے پل بھر میں تمام دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ وزیرستان کے اندر مہران شاہ آپریشن میں بھی کئی دہشت گردوں کو موت کے گھاٹ اتارنے والے یہی SSG نیوی کے کمانڈوز ہی تھے۔ حال ہی میں ایک بحری جہاز کو دہشت گردوں کے قبضے سے چھڑوا کر دہشت گردوں کو زندہ پکڑ لیا اور اس کے علاوہ بھی ملک کے اندر کئی سیکرٹ آپریشنز کیے جن کو پبلش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ملک سے باہر کیے جانے والے آپریشنز کی بات کی جائے تو SSG نے اپریل 1971 میں فرانس کے شہر ٹیولل میں ایک کامیاب آپریشن کیا۔ یہ ایک انتہائی مشکل اور خطرناک آپریشن تھا جسے SSG نیوی کمانڈوز نے بڑے پروفیشنل انداز اور بہادری کے ساتھ مکمل کیا۔ فرینڈز، ہوا کچھ یوں تھا
کہ پاکستان نے 1966 میں فرانس سے ایک سب میرین خریدی جسے پاکستان پہنچا دیا گیا۔ 1971 میں پاکستان نے اس سب میرین کو اپنے کریو ممبرز کے ساتھ ٹریننگ کے لیے فرانس بھیجا، لیکن ان کریو ممبرز میں سے 13 لوگ ایسٹ پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، جن کا یہ پلان تھا کہ اس سب میرین کو فرانس پہنچتے ہی ٹیک اوور کر کے بنگلہ دیش لے جایا جائے گا اور پاکستان کے خلاف استعمال کیا جائے گا، لیکن یہ سیکرٹ انفارمیشن لیک ہو گئی اور اس کی خبر پاکستان نیوی تک پہنچ گئی۔ پاکستان نیوی کے SSG کمانڈوز فوراً ایکٹیو ہوئے اور فرانس جا پہنچے، فوراً سے اس سب میرین کے اندر آپریشن کیا اور ان 13 کے 13 غدار لوگوں کو پکڑ لیا۔ فرانس کے لیے ان 13 لوگوں پر قابو پانا کافی مشکل تھا، لیکن پاکستان نیوی کے ان SSG کمانڈوز نے یہ آپریشن تھوڑی دیر میں ہی کامیاب بنا دیا۔ فرینڈز، اب بات کرتے ہیں ان کمانڈوز کے ویپنز کی۔ انڈین مارکوز کے مین ہتھیاروں میں اسرائیلی میڈ ایزالٹ رائفل، رشین میڈ فل آٹومیٹک AK-103 رائفل، اسرائیلی میڈ سیمی آٹومیٹک سنائپنگ رائفل اور رشین میڈ انڈر واٹر سیمی آٹومیٹک رائفلز شامل ہیں۔ اس کے برعکس اگر SSG نیوی کے مین ہتھیاروں کی بات کی جائے تو ان میں US میڈ M4 کیمبرین رائفل، آسٹرین میڈ آٹومیٹک سٹیر آگ، جبکہ سنائپنگ رائفلز میں POF PSR 90M دیکھنے کو ملتی ہے، جبکہ پسٹل میں نیوی SSG کمانڈوز آسٹرین میڈ گلاک سیریز کے پسٹل استعمال کرتے ہیں۔ فرینڈز، ان ہتھیاروں کا شمار دنیا کے بہترین ہتھیاروں میں کیا جاتا ہے، جن کی مدد سے کوئی بھی آپریشن کرنا یا مد مقابل فوج کا مقابلہ کرنا بالکل آسان سی بات ہے۔ اگر ان دونوں اسپیشل فورسز کا آپس میں موازنہ کیا جائے تو دونوں فورسز ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن اگر ہم آن دا گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کریں تو پاکستان کے NSG کمانڈوز کی پرفارمنس اور کامیاب آپریشنز مارکوز کے مقابلے میں کافی بہتر ہیں۔ ادروائز انڈین مارکوز کی ٹریننگ بھی کافی بہترین ہے۔ فرینڈز، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ایسی اور سو گائز، یہ تھا ویڈیو، بہت ہی کمپیریزن ویڈیو، بہت ہی ان کے جو بھائی ٹریننگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، مطلب ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ایسا ٹریننگ کا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ 500 لوگ کو سلیکٹ کیا جاتا ہے، اس میں 8 سے 10 لوگ رہتے ہیں مارکوس میں سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایسی SSG نیوی کا کمانڈر بھی سیم ان کا بھی ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہیں تو سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے، کھانا بھی وہیں دیتے ہیں اور ہاتھ پیر اگر ان کے باندھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی انہیں مطلب اٹیک جب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، تو وہ کیسے وہاں سے نکلیں گے اس کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ شاکنگ وہ ہوتا ہے جو ان کو کھانے کے لیے کچی چیزیں دی جاتی ہیں، مطلب جانور دے دیتے کچی۔ میں یہ چیز تو دیکھتی ہوں کہ مطلب کہیں کے بھی کمانڈرز ہو، چاہے انڈین ہو، پاکستانی ہو یا دنیا کے کہیں کے بھی، تو وہ لوگوں کی مطلب جو چیزیں جو ان کے ساتھ ہوتی ہے، ان کی جو پریکٹس ہوتی ہے، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنی ڈیفیکلٹیز سے وہ لوگ گزرتے ہیں اور اپنے دیش کی مطلب رکشا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیکن بہت ہی زیادہ پرفیکٹ ویڈیو تھی یہ، بہت کچھ جاننے کو ملا، لیکن میں لاسٹ میں کہیں نہ کہیں سہمت نہیں ہوں وہ چیزوں سے جو اس ویڈیو میں بولی گئی۔ تو میں یہی بولوں گی کہ جیسے ہماری کنٹری ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جو کمانڈرز ہیں، تو ان کے لیے میں یہی بولوں گی کہ ان کی بھی جو چیزیں ہیں وہ بالکل پرفیکٹ تھی اور وہ بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں آپ یہ ویڈیو دیکھ کے لاسٹ میں اس لیے ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات کے لیے، ٹھیک ہے کہ ہم جس دیش کے رہتے ہیں وہاں پر اسے مطلب سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بولنا کہ بھائی انڈیا کے مارکوز کم ہے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ثابت آپ کیسے کر سکتے ہو جب تک کہ وہاں پہ پروف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا ویڈیو، آپ لوگ کیا سوچتے ہو ضرور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا، اور اگر آپ اس ویڈیو پہ نیو ہوگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دینا، ان چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آل پہ سیٹ کر لینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے، لو یو۔